لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے ام معبد کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام عاتکہ تھا، والد کا نام خالد بن خلیف۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات دلا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ دو لوگ اور بھی تھے۔ ایک کا نام عامر بن فہیرہ تھا جو آپ کا غلام تھا، اور دوسرا عبداللہ بن عریقت جو راہ دکھانے والا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کی خدمات حاصل کی گئی تھی مدینہ کا آلٹرنیٹ روٹ تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ جو نارمل روٹ تھا اس پر جانے میں خدشہ یہ تھا کہ مشرکین پیچھے سے آ کر آپ کو پکڑ لیں۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور راستہ دکھانے والا عبداللہ بن عریقت لیثی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور وہ ام معبد عاتکہ بنت خالد خزاعیہ کے خیمے پر پہنچے۔ ام معبد خزاع قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی ایک شاخ بنو کعب سے۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں قدید ایک مقام آتا ہے، قدید دو نقطوں والے قاف سے، وہاں ان کا خیمہ تھا۔ ام معبد ایک پاک دامن، جلیل القدر، عمر رسیدہ، یعنی بڑی عمر کی خاتون تھی لیکن جسمانی لحاظ سے مضبوط۔ وہ اپنے خیمے کے صحن میں برہمان تھی۔ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو کھانا کھلاتی تھی، مہمان نواز تھی، پانی پلاتی۔ مسافر ان سے پوچھتے کہ تمہارے پاس کوئی گوشت یا دودھ وغیرہ ہے تو خرید سکیں، لیکن عموماً ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی کیونکہ خشک سالی تھی اور جانوروں کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا اور دودھ بھی نہیں عام طور پہ دیتے تھے۔ وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس گوشت یا دودھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ عربوں کی مہمان نوازی ویسے ہی مشہور ہے، اور خاص طور پر اس خاتون کی آپ دیکھیے۔ ان دونوں لوگ قحط زدہ تھے، کھانے پینے کی اشیاء نایاب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کی ایک جانب بکری بندھی ہوئی دیکھی۔ آپ نے پوچھا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ انتہائی کمزور ہونے کی وجہ سے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکی۔ ام معبد اپنے گھر پہ اکیلی تھی، ان کے شوہر بکریوں کے ریوڑ لے کر چرانے کے لیے جا چکے تھے۔ وہ ان کے چچا کے بیٹے تھے بیسیکلی، جن سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور دونوں میاں بیوی اکیلے ہی رہتے تھے۔ تو بکری بہت ہی لاغر، لاچار، بیمار اور چھوٹی سی بکری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بکری دودھ دیتی؟ ام معبد نے کہا یہ بہت کمزور ہے، اس نے بھلا کیا دودھ دینا ہے، یعنی یہ کیا دودھ دے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہمیں تمہاری اس بکری کا دودھ دونے کی اجازت ہے؟ یعنی اگرچہ یہ دودھ نہیں دیتی لیکن کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ اجازت دی آپ نے۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے، آپ ضرور دیکھیے، میری طرف سے اجازت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر آپ کو دودھ دکھائی دیتا ہے تو ضرور دو لیجئے۔ اب دیکھیے کہ ام معبد دور جاہلیت کی ایک بالکل گمنام خاتون تھی، ایک معمولی سے خیمے میں رہنے والی ایک دیہاتی خاتون، لیکن کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر جانے کی وجہ سے ان کو کیسی کیسی سعادتیں نصیب ہوئیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے طویل راستے میں آپ انہی کے گھر کیوں اترے اور کیوں ٹھہرے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ وہ مہمان نوازی میں ویسے ہی مشہور تھی، جو قافلہ جو لوگ گزرتے تھے ان کو وہ روک کے ان کو کھانا کھلاتی اور آفر کرتی تھی چیزیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ بتاتے ہیں نا کہ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، تو جو دیتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، اس کے لیے نیکی کے دروازے کھلتے ہیں۔
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے اور نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں دینے والے کے لیے. جی ہاں، بعض اوقات ہم بغیر کسی ارادے کے یا بغیر کسی سامنے نظر آنے والے فائدے کے نیکی کر جاتے ہیں خالص نیت کے ساتھ، اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہمیں کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ہوگا، کہاں اس کا فائدہ نظر آئے گا. کبھی ہم بالکل گھبرا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے ساتھ احسان کرنے کا، مجھے کیا ملا ہے، میری کسی نے قدر ہی نہیں کی، تو ہم گھبرا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ ہر حال میں نیکی کرنے والا. جب کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ بھی نیکی سے دینے والا، اور اگر کوئی اس کے ساتھ نیکی نہ کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا، اور جو اس کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرنے والا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو کہ ایک مہمان نواز خاتون ہے، اور وہ اپنے معمول کے ایک دن میں وہاں پر بیٹھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس بکری کا دودھ دوتے ہیں، جو بکری بالکل ہی کمزور لاغر اور اس وجہ سے گھر پہ تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور ایک بڑا برتن منگوایا جو پوری جماعت کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا تھا. بکری نے اپنی ٹانگوں کو پھیلایا، دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی. ایک روایت میں کہ بکری نے بھرپور انداز میں دودھ دیا جس سے برتن لبالب بھر گیا. یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کے نبی ہونے کی علامت تھی. ام معبد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دودھ پیا. آپ 4 لوگ تھے، آپ اور حضرت ابوبکر اور ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ اور راہ دکھانے والے. ان سب نے 2 دفعہ خوب جی بھر کے دودھ پیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا، یعنی دوسروں کو پلا کر خود پیا. کیوں؟ فرمایا ساق القوم آخرهم شربا، قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے. حالانکہ آپ مہمان تھے، ہوسٹ نہیں تھے، لیکن چونکہ دودھ آپ نے دویا تھا اس لیے آپ خود پلا رہے تھے اور آپ نے بعد میں پیا. تو اس سے ایک اصول پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جو سرو کر رہا ہوتا ہے وہ خود بعد میں لیتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور وہ دودھ ام معبد کے سپرد کر دیا اور فرمایا ارفعی ھذا لأبی معبد اذا جاءکی، جب ابو معبد تیرے پاس آئے تو اسے یہ دودھ دے دینا، یعنی اپنے شوہر کو پلا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں سے کوچ کر گئے. تھوڑی دیر بعد ابو معبد کمزور مریل ناتواں بکریوں کے ساتھ گھر آیا. اس نے خیمے میں وافر مقدار میں دودھ دیکھا، حیران ہو گیا. تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ام معبد سے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو دودھ دینے والا کوئی جانور نہیں، ساری بکریاں تو دور تھیں. ام معبد نے کہا اللہ کی قسم میں کیا بتاؤں، ہمارے ہاں سے ایک بابرکت شخصیت کا گزر ہوا اور اس نے میرے ساتھ اس طرح گفتگو کی، یعنی جو بھی ساری کہانی تھی کھول کے بتائی. اس نے ساری باتیں اپنے خامد کو بتائیں. ابو معبد نے باتیں سن کر بیوی سے کہا وہ شخصیت کیسی تھی، اس کا حلیہ کیا تھا؟ اور صرف ایک بار دیکھنے کے بعد ام معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا ہے، وہ سال ہر سال تک آپ کے ساتھ رہنے والے صحابی آپ کا نقشہ نہیں کھینچ سکے. اللہ نے ہر ایک کے اندر کوئی کوالٹی رکھی ہوتی ہے، کوئی خوبی رکھی ہوتی. ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والی ایک دیہاتی عورت، ایک معمولی عورت، اس کی آبزرویشن اتنی تیز ہو اور اس کو اللہ نے ایسی زبان کی قوت عطا کر رکھی ہو کہ جو بڑے بڑے علم والوں کے پاس بھی نہ ہو. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، کسی کو کسی صلاحیت سے نواز دیتا ہے، کسی کو کسی سے. اللہ کی تقسیم ہے، یہ بھی رزق ہوتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارا عربوں کے بارے میں اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا دور جاہلیت کے یہ خیال ہے، اس طرح ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے کہ بالکل جاہل بدو گنوار لوگ تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا انہیں، حالانکہ انتہائی غلط نظریہ. بہت ذہین، سمجھدار اور زبان کے ماہر لوگ تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ خاتون جو
بالکل ایک ویران سی جگہ پر رہتی ہیں. کس قدر ان کی زبان زبردست مضبوط ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور عرب کے باقی گھرانوں میں بھی یہ رواج تھا کہ بچوں کو پیدائش کے بعد دیہات میں بھیج دیتے تھے، صحرا میں بھیج دیتے تھے، تاکہ صاف ستھری خالص زبان سیکھیں. کیونکہ شہر والوں کی زبان آپس کے میل ملاپ اور باقی لوگوں کے آمد و رفت کی وجہ سے مختلط ہو جاتی ہے. جیسے ہم لوگوں کی زبان اردو ہے تو اردو نہیں رہی، اس میں بہت سے لفظ انگریزی کے آ گئے، کبھی کچھ عربی کے، کچھ پنجابی کے، کچھ ادھر کے ادھر کے، سب مل جل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو کسی دور دراز جگہ پہ رہنے والا ہو تو اس کی زبان اختلاطات سے پاک ہوتی، وہ اپنی زبان جو بولتا ہے وہ خالص بولتا ہے. تو اس طرح ان کی زبان بھی خالص تھی. اس پر ایک پورا لیکچر بھی ہے حلیہ مبارک پر، لیکن یہاں پر صرف مختصر اردو میں ہی تذکرہ کروں گی. ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ گوندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہو تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا گویا کہ لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، دور سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے اور قریب سے سب سے بڑھ کر حسین لگے، درمیانہ قد، نہ اتنے لمبے کہ دراز قد ہونا دیکھنے میں ناگوار لگے اور نہ ہی اتنے پستہ قد کہ اس کا چھوٹا ہونا نگاہ کو نہ جچے، دو ٹہنیوں کے درمیان تیسری تر و تازہ ٹہنی جو سب سے زیادہ نظر ہو. رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائے تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دے تو جلدی سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترشرو اور نہ لاغو. یہ سن کر ابو معبد کہنے لگا: اللہ کی قسم، یہ تو وہی شخصیت ہے جسے قریش تلاش کرتے پھر رہے ہیں. میں تلاش کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مل گئے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا. اور ایک روایت میں اگر وہ مجھے دکھائی دیے تو میں ان کی پیروی